حضرت مولانا عبدالقدیر آزاد سے سوریت ہلال کو نیٹائے چیئرمین نے پاکستان اور مجھے سفر کے میں کے لیے در بلتستان وجود نمبر مخیر عالم ولی زیار شروع دیگا ماتا کلی بلو کر تکتلی کی مایاو وقت لگینا محبت دانی دین آئلی جماعتی زیادتیو بس ساتھ پیتی گئی کھلو طالبان میں ہوئی گئی کافر ہوئی گئی بھئی آئلی ہمارے یا سرخ ہوئی گئی خبری کو مغاری خاص خبر کتابوں کی کابلیوار ہوئی تو بنینا کو محبت دانی جو نہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہر صاحب پنجپیری مدد اللہ کا بڑا ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آج انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا کیا۔ میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی دوست جناب ملک طارق آوان صاحب، جو کہ پشاور نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی عظیم شخصیت ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر ظفر اللہ جان، ملک عبدالصمد۔ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو پھر بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملتا ہے۔ تو حضرت ہمارے بڑے بھی ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی فضا جو کہ بہت گرم تھی، اور جہاں پر بہت بڑا تصادم کا خطرہ تھا، ابھی چند دن پہلے حضرت کے ساتھ ہم نے گلگت بلتستان کا سفر کیا، اور گلگت بلتستان والے یہ کہتے تھے، جو میں نے وہاں منظر دیکھا وہ ایک علیحدہ ہے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے جب اور شیخ القرآن کے جو قدم لگے ہیں، الحمدللہ یہ زمین امن کی زمین بن گئی۔ اور دیامر میں جب ہم گئے، چلاس کا علاقہ ہے، تو ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ شیخ القرآن کہ وہاں ہزاروں مریدین اور شاگرد وہاں پر ہمیں ملے، بلکہ حکومت گلگت بلتستان میں جو ایڈوائزر ہیں مذہبی امور کے، وہ بھی حضرت کے شاگرد نکلے، مفتی سرور۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو ہستیاں ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے نعمت ہیں، اور آج آپ لوگ جو ان سے علم کو حاصل کریں، علم النور، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر جو اس علاقے پر جو حضرت اور حضرت کے والد کا ایک فیض ہے، الحمدللہ، اور یہ فیض یہاں سے صرف اور صرف پنجپیر میں نہیں بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور جب آپ نے کل فارغ ہونا ہے یہاں سے، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اسی فیض کو پہنچا رہے ہوں گے۔
تو دین کی جو نسبت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہے. اور یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحدت، اتحاد، محبت اور یکجہتی کی جو بات یہاں سے بلند ہو رہی ہے اور جا رہی ہے، شاید اور کوئی جگہ نہیں. تو آئیں مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج الحمدللہ یہ ملک پاکستان ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو آئیں مل کر اس کی خدمت اور اس کے استحکام کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں. حضرت شیخ سواد ہو یا مالا کنڈ ہو یا کوئی بھی علاقے، الحمدللہ اتحاد و وحدت کے شیخ القرآن امین ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ حضرت شیخ کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے. ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان پھٹیوں پر بیٹھ کر جو علم حاصل کیا، ان چٹائیوں پر، آج اس کا فیض ہے کہ امام السلاطین والملوک کے سارے بادشاہ ملک صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور یہ درویش آگے کھڑا ہے. اور یہ منظر تھا. تو آپ میں سے بھی اسی طرح کے لوگ نکلیں گے اور کیا کیا بنیں گے. اللہ سے دعا ہے، میں تو بس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور حضرت نے اتنا پرتکلف کھانا جو کھلایا اور جو محبت دی، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھرانے کو اپنی برکتیں، رحمتیں اور اس کی وسعت عطا فرمائے. سب کہہ دو آمین. آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، موصل کائنات، موصل انسانیت، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر، وہ کہ ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنے قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا. وہ کہتے رہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں ماہ ربیع الاول کی قدر کرنے کی اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت ہمیں عطا کی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کا کردار ہو یا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کا کردار ہو، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور رحماء بینہم کہا گیا، وہاں پر مسئلہ تھا، ایک طرف سے کچھ بات کی گئی، ایک کی طرف سے کچھ کی گئی. تو ہم نے کہا حضرات صحابہ کرام ہوں اور حضرت شیخ القرآن نے بھی یہ کہا، یا حضرات اہل بیت اطہار ہوں، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آئیں مل کر اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو لے کر آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پورے ملک میں وحدت عطا فرمائے، پورے ملک میں یونٹی عطا فرمائے، اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا عظیم بیانیہ ہے اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنائیں. میں ایک دفعہ شیخ صاحب کا اور حدیث کا سبق حضرت مفتی صاحب پڑھا رہے تھے، میں معافی کا بھی طلبگار ہوں مفتی صاحب
کہ آپ کے سبق میں ہم، کیونکہ حضرت شیخ کا حکم تھا شیخ القرآن کا، چلیں ہمیں بھی آپ سے اور شیخ القرآن اور ان طلباء سے برکت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔